اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 175 جو آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں اس کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ آپ سکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ۔ آسان جملہ ہے، اولئک سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے اور اولئک اس میں اشارہ ہے، مبنی ہے، اسے ہم مبتدا بنا سکتے ہیں، تو اولئک مبتدا بن جائے گا۔ جب یہ مبتدا آتا ہے اس کی خبر آتی ہے تو خبر جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے الذین سے۔ الذین کو ہم خبر قرار دے کر اسم موصول بھی بنا دیں گے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو مبنی اسما جو ہیں وہ مبتدا اور خبر بن رہے ہیں۔ اولئک بھی مبنی ہے اور الذین بھی مبنی ہے، ایک مبتدا بن رہا ہے اولئک اور الذین خبر بن رہا ہے، اور دونوں ہی مبنی اسما ہیں، لہٰذا ہم ان دونوں کو یہاں پر محلاً مرفوع کہیں گے۔ محلاً مرفوع یعنی یہ مرفوع کی جگہ پر استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ الذین اسم موصول ہے تو آگے صلہ ضرور آئے گا۔ آگے جو صلہ آ رہا ہے وہ ہے اشتروا۔ اشتروا صلۃ الموصول ہو گیا اور ساتھ ہی ہم اسے فعل با فاعل بھی قرار دے دیں گے۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، شین را یا مادہ، ہم نے پچھلے سبق میں بھی اس مادے کو ڈسکس کیا تھا۔ شین را یا مادہ باب افتعال، اشترا یشتری اشتراءً، خریدنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جس چیز کو خریدا جاتا ہے یعنی جو چیز حاصل کی جاتی ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن آتی ہے، اور جو چیز ہاتھ سے جاتی ہے یعنی جس کے بدلے میں آپ کوئی چیز حاصل کرتے ہیں وہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ تو یہی دونوں یہاں پر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن پہلے ذرا اس صیغے کو دیکھ لیں کہ یہ صیغہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اشترا، اشتریا، اشتریو تھا۔ اشتریو میں یا اور واو دو حروف علت اکٹھے ہو گئے تو یا کو ڈراپ کر دیا، اور پیچھے زبر تھی تو صیغہ ہمارا بن گیا، تیار ہو گیا، کوئی مزید تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، تو یہ بن گیا جی اشترو، انہوں نے خرید لیا۔ اب اشترو کو آگے ملانے کے لیے واو ساکن پر پیش لگائی گئی ہے۔ رول ہم نے پڑھا ہے نا کہ کسی بھی ساکن کو آگے ملاتے ہوئے زیر دی جاتی ہے، لیکن ہر قاعدے کے کوئی نہ کوئی ایکسیپشنز ہوتے ہیں۔ تو جیسے من کے نون ساکن کو آگے ملاتے ہوئے زبر دی جاتی ہے، اسی طرح ہم، کم جو ضمائر ہیں ان کی میم ساکن کو آگے ملاتے ہوئے پیش دی جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ اشترو جو ہے اس میں واو کو آگے ملانے کے لیے بھی پیش دی گئی ہے۔ یہاں سے ہم ایک رزلٹ نکال سکتے ہیں کہ جو آپ کی ضمیر ہے جمع مذکر کی، اس کو آپ ملانے کے لیے آگے پیش دے رہے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بات یاد رہے گی۔ تو اشترو انہوں نے خرید لیا۔ کیا خرید لیا یعنی انہیں کیا حاصل ہوا اور ان کے ہاتھ سے کیا گیا؟ تو آگے آ رہا ہے الضلالۃ۔ الضلالہ گمراہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوا ہے، تو یہ انہوں نے خریدی ہے یعنی یہ چیز انہیں حاصل ہوئی ہے، یعنی گمراہی انہوں نے حاصل کر لی۔ الضلالۃ منصوب ہے تو اس کو ہم مفعول بھی بنا دیں گے اشتروا فعل کے لیے۔ آگے آ رہا ہے بالہدی جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور جار مجرور مل کے متعلق ہو جائیں گے اشتروا فعل کے۔ الہدی پر با لگا ہوا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ ہاتھ سے گئی، یعنی ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ الہدی چونکہ اس میں مکسور ہے تو با حرف جر کی وجہ سے آپ کو جر کی جو علامت ہے، یعنی ایک علامت جر کی زیر ہے نا، اور مثنیٰ میں عینی کی ساؤنڈ ہے، اور جمع سالم مذکر میں اینا کی ساؤنڈ ہے، جمع سالم مؤنث میں آتی کی ساؤنڈ ہے، لیکن واحد اور جمع مکسر اسماء میں جو جر کو پہچاننے کا طریقہ ہے وہ حرکت ہے، تو وہ حرکت آپ کو نظر نہیں آ رہی، یعنی زیر نظر نہیں آ رہی، تو اس لیے اس اسم کا اعراب جو ہے ہم تقدیری کہیں گے، یعنی یہ مبنی نہیں ہے کیونکہ مبنی صرف چند اسماء ہیں۔ تو یہ اصل میں ہدا یون مرفوع فارم میں، ہدا ین منصوب فارم میں، اور ہدا ین مجرور فارم میں بنتا ہے۔ تو اس میں مکسور ہونے کی وجہ سے اعراب شو نہیں ہو رہا، تو ایسے اسماء کا اعراب جو ہے وہ تقدیری کہا جاتا ہے۔
آگے آ رہا ہے واو عاطفہ. واو عاطفہ کے بعد العذابہ، یہ ہے آپ کا معطوف. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب بھی آپ معطوف کسی اسم کو بنائیں تو اس کا معطوف علیہ ضرور تلاش کیا کریں. اس کا معطوف علیہ جو ہے وہ ہے الضلالۃ. آگے آ رہا ہے بالمغفرتی. بالمغفرتی جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے اور اس کو بھی ہم متعلق قرار دے دیں گے اشتروا فعل کے. بالمغفرتی کو آپ عطف کر سکتے ہیں بالہدا پر، اس لیے کہ ایک حرف عطف کے ساتھ دو چیزوں کا دو چیزوں پر عطف کرنا جائز ہوتا ہے. یعنی واو حرف عطف استعمال ہوئے، آپ نے العذاب کا عطف جو ہے الضلالہ پہ کر دیا اور بالمغفرہ کا عطف جو ہے وہ بالہدا پر کر دیا ہے. اور پھر ایک اور اہم پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ معطوف علیہ سے پہلے جو عبارت ہوتی ہے وہ عبارت معطوف سے پہلے بھی ہوتی ہے. اگر ہم معطوف علیہ تک ترجمہ کریں تو یوں بنے گا کہ اشتروا الضلالۃ بالہدا، انہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے. اور آگے جو معطوف آ رہا ہے کہ العذاب بالمغفرہ، یعنی اشتروا العذاب بالمغفرہ، انہوں نے خرید لیا عذاب کو مغفرت کے بدلے. اور جار مجرور کا جب جار مجرور پہ عطف ہوتا ہے تو یہ متعلق ہی بنتے ہیں. تو اب یہ بات پوری ہو جائے گی کہ انہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے. اور یہ سارا جو ہے یہ الذین اسم موصول کے لیے صلہ بن جائے گا، اور اسم موصول الذین اپنے صلے کے ساتھ مل کر یہ اولئک کی خبر بن جائے گا، اور اولئک مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا. تو الحمدللہ جی آیت کا پہلا جملہ ہمارا مکمل ہو گیا. اب چلتے ہیں اس آیت کے دوسرے جملے کی طرف. آیت کا دوسرا جملہ جس پہ ہماری آیت بھی مکمل ہو رہی ہے وہ ہے فما اصبرہم علی النار. یہ فا جو ہے اس کو ہم استنافیہ قرار دے دیں گے اور آگے آ رہا ہے ما. اب یہ پہلی مرتبہ ہمارے سامنے اسلوب آیا ہے، یہ ہے آپ کا فعل تعجب. فعل تعجب کسے کہتے ہیں؟ فعل تعجب وہ فعل ہوتا ہے جو تعجب پیدا کرنے کے لیے وضع یا مقرر کیا گیا ہو. فعل تعجب کے دو صیغے استعمال ہوتے ہیں. ایک صیغہ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے ما افعلہ، اور دوسرا صیغہ استعمال ہوتا ہے افعل بہ. اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ما افعلہ پیٹرن پہ ما احسن زیدن. اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے فعل تعجب کا وہ کچھ یوں کیا جاتا ہے کہ زید کیا ہی خوبصورت ہے، زید کیا ہی حسین ہے. یعنی آپ بڑے آرام سے یہ فعل تعجب کے صیغے جو ہیں بنا سکتے ہیں. ما افعلہ، اس پیٹرن پہ آپ ثلاثی مجرد فعل کے 3 حروف کو ڈھال لیں، جیسے ما احسنہ. اب یہ جو ہا کی ضمیر ہے اس کی جگہ آپ اسم ظاہر بھی لگا سکتے ہیں، جیسے میں نے کہا ہے کہ ما احسن زیدن، ما اجمل زیدن. اور تعجب کے لیے اس کو وضع کیے گئے، یعنی زید کیا ہی حسین ہے، زید کیا ہی خوبصورت ہے. اسی طرح اگر جملہ بنے ما اصبر زیدن، زید کتنا باصبر ہے، زید کتنا صبر کرنے والا ہے. اور فعل تعجب کی جو ترکیب ہے وہ 3 طریقوں سے ہو سکتی ہے. میں ایک آسان طریقہ جو ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر رکھوں گا کہ یہ جو ما ہے اس کو ایو شعین کے معنی میں کر کر مبتدا بنا دیا جاتا ہے، اور پھر آگے اسبرا جو ہے اس کو فعل اور فاعل کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور پھر یہ جو ہم کی ضمیر ہے اس کو مفعول بہ بنا دیا جاتا ہے. یعنی یہی ترکیب آپ ما احسن زیدن پہ اگر اپلائی کریں تو ما آپ کا مبتدا بن گیا ایو شعین کے معنی میں ہو کر، اور احسنہ جو ہے وہ فعل بفاعل ہو گیا، اور زیدن جو ہے مفعول بہ ہو گیا. پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جاتا ہے خبر ما استفہامیہ کی، ما مبتدا کی، اور ما مبتدا جو ہے اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. اور اس کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ اور ہوتا ہے، یعنی کس چیز نے زید کو حسین بنایا. یہ لفظی ترجمہ یہ ہوگا، لیکن پھر بامحاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ زید کتنا حسین ہے. تو یہی یہاں پر اپلائی کر لیں کہ اسبرا فعل اور فاعل ہو گیا، ہم جو ہے وہ مفعول بہ ہو گیا، اور آگے علی النار بھی آ رہا ہے تو علی النار کو ہم متعلق کر دیں گے اسبرا فعل کے. علی النار جار مجرور کا مجموعہ ہو گیا پہلے، اور پھر یہ متعلق ہو جائے گا اسبرا فعل کے. اسبرا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما مبتدا کے لیے خبر، اور ما مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. کیونکہ یہ جو قسم ہے وہ انشاء کی قسم ہے تو اس لیے اس کو جملہ انشائیہ کی جو اقسام ہے اس میں شامل کیا جاتا ہے. اور پھر ترجمہ کیا جائے گا وہ کتنے صبر والے ہیں آگ پر، وہ کیا ہی صبر کرنے والے ہیں آگ پر.
تو یہ پہلی دفعہ ہمارے سامنے آیا تھا فعل تعجب کا ایک سیگا. انشاءاللہ جب کبھی دوسرا سیگا آئے گا تو اس کو بھی ہم پھر ترکیب کے اعتبار سے کر لیں گے. تو الحمدللہ یہاں پر ہماری آیت نمبر 175 مکمل ہو گئی. اب اس آیت کا ہم اتھینٹک ترجمہ دیکھتے ہیں. ترجمہ اسکرین پہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ. یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے بدلے خریدا. فما اصبرہم علی النار، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 175 ہماری مکمل ہو گئی. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.